ایک واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا آپ کے دور خلافت کی اس وقت کا ہے جب بیت المقدس فتح ہوا تھا۔ اس وقت کے دور میں جب آپ بیت المقدس تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے جو جملے کہے تھے کہ اسلام کی عزت ہمارے لیے کافی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب بیت المقدس کے فتح کے موقع پر جب آپ وہاں سے تشریف لے جا رہے تھے تو اس علاقے کے سرداروں کو پہلے ہی اطلاع دی جا چکی تھی کہ وہ جابیہ کے مقام پر آ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کریں۔ تو اطلاع کے مطابق یزید بن سفیان اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہیں استقبال کے لیے پہنچ گئے۔ شام میں رہ کر ان افسروں میں عرب کی سادگی باقی نہیں رہی تھی، کیونکہ وہ شام میں رہتے تھے۔ عرب کی جو سادگی تھی وہ ان میں ختم ہو چکی تھی، تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جبہ پہن کر، ایک دم زرق برق والا لباس پہن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جا کر حاضر ہو گئے۔ حضرت عمر نے جب یہ دیکھا اس شان و شوکت کو تو وہ بہت غصہ ہوئے اور اپنے گھوڑے سے اترے اور اٹھ کر کے چھوٹے چھوٹے جو پتھر جو کنکری ہوتی ہے ان کو مارنا شروع کر دیا اور کہا کہ تم اس قدر جلدی اجمیوں سے متاثر ہو گئے ہو اور ان کی عادتوں کو تم نے اختیار کر ان کے حلیے کو تم نے بھی اختیار کر لیا ہے۔ عرب کو بھول گئے، عرب کی سادگی کو اتنی جلدی بھول گئے، لہٰذا حضرت عمر ان لوگوں کی طرف پتھر پھینکنے لگے۔ لہٰذا ان لوگوں نے اپنا کپڑا ہٹا کر کے دکھایا کہ ہمارے پاس تلواریں ہیں اور ہم نے ابھی سپاہی گیری جو سپاہی کا جوہر تھا وہ ابھی تک نہیں چھوڑا ہے۔ اور حضرت عمر نے اللہ شکر کا الفاظ ادا کیا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کے ساتھ آگے بڑھے اور آپ نے ایک پہاڑی پہ چڑھ کر کے نگاہ دوڑائی تو آپ نے دیکھا کہ دل فریب منظر، سرسبزی و شادابی۔ آپ دمشق کے بلند و شاندار مکانات کے سامنے آ کر کے کھڑے ہو گئے اور اس منظر کو دیکھ کر آپ کے دل پر ایک خاص اثر ہوا اور عبرت کے لہجے میں آپ نے قرآن مجید کی ان آیتوں کو پڑھا، سورہ الدخان، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتنے ہی باغ، چشمے، کھیت اور شاندار محل تھے جنہیں وہ چھوڑ گئے، کتنے ہی عیش کے سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے، سب دھرے کے دھرے رہ گئے۔ یہ ہوا ان کا انجام، اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا، اور نہ آسمان رویا اور نہ ہی زمین، اور وہ نہ ہی ذرا سی مہلت دیے گئے۔ یہ آیتیں حضرت عمر نے تلاوت کی اور اس کے بعد نابغہ کے کچھ اشعار، حیرت انگیز اشعار کچھ آپ نے پڑھے، اور عیسائیوں سے معاہدے کی تحریر کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی طرف گئے تو آپ کی سواری، آپ کا گھوڑا جو تھا وہ کمزور ہو گیا تھا اور آپ کو دوسرا گھوڑا دیا گیا جو ترکی نسل کا شاندار گھوڑا تھا۔ حضرت عمر جب گھوڑے پر بیٹھے تو وہ گھوڑا تکبر کی چال چلنے لگا، جیسے گھوڑا جنگوں میں چلا جاتا ہے، قلیل جس کو کہتے ہیں، تو وہ اس طریقے سے تکبر کی چال چلنے لگا۔ حضرت عمر حیران ہو گئے اور کہا کہ کمبخت غرور کی چال چل رہا ہے۔ حضرت عمر فوراً اس پر سے اتر گئے اور پیدل چلنے لگے اور گھوڑی کی سواری لینے سے انکار کر دیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کے قریب پہنچے تو سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر افواج کے جو سرتاج تھے ان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا، اور جب حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال دیکھا، بالکل سادہ لباس، ساز و سامان بھی بہت کم، معمولی نوعیت کا، ایک دم دیکھ کر کے شرم ستانے لگی ان لوگوں کو کہ یہ عیسائی ہمارے امیر کو ایسے دیکھیں گے اور ہمارے امیر المومنین کو ایسے کپڑوں میں دیکھیں گے جس میں پیبند لگے ہوئے ہیں، آپ پیدل چل رہے ہیں، جب دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے؟ لہٰذا ان لوگوں نے حضرت عمر کے لیے اچھی پوشاک اور ترکی گھوڑا آپ کو پیش کر دیا۔ حضرت عمر نے جب یہ دیکھا تو فرمایا، کہا کہ اللہ نے ہم کو جو عزت دی ہے وہ ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے، اور ہمیں اللہ کے سوا کسی اور دوسرے سے عزت کی طلب ہرگز نہیں ہے۔ لہٰذا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس آئے اسی حالت میں، اور آپ نے وہاں پر آ کر کے جو مکہ میں محراب داؤد کے پاس پہنچ کر کے آپ قرآن کریم کی کچھ آیتوں کی تلاوت کی، تو ہمیں بھی یہ بات سوچنی سمجھنی چاہیے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح سے سادہ لو تھے،
کس طرح سے اسلام نے جو عزت دی ہے کسی اور سے ہمیں عزت نہیں چاہیے، اسلام نے جو عزت دی ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے۔